السلام علیکم ناظرین اور سامعین، قرآنی سوروں کی معرفت کی اس سیریز میں آج ہم ایک اور بہت ہی بہترین سورے کے بارے میں جانیں گے۔ اس سورے کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، کئی بار پڑھتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں سورہ رحمان کی۔ الحمدللہ ہم سب اس سورے سے واقف ہیں، اور یہی وہ سورہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے بار بار پوچھ رہا ہے کہ اور تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اللہ کس نعمتوں کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ کیا وہ نعمتیں اس سورے میں موجود ہیں؟ ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے کہ ہم اٹھا کے ریفر کریں، مطالعہ کریں کہ یہ سورہ ہم سے کہہ کیا رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، آج ہم اسی پر بات کریں گے، اور اس میں ہماری رہنمائی کریں گی سسٹر عظمی زہرا۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے لیے اتنا محنت کر کے اور اسے خزانے ڈھونڈ کر لاتے ہیں آپ لوگ، تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ آپا پہلا سوال یہی کریں گے، جیسے ہم نے بتایا کہ سورہ رحمان کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، بہت لوگ پڑھتے ہیں، یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ سورہ کافی مشہور ہے لوگوں میں، لیکن یہ سورہ کہہ کیا رہا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ ہمیں اس کے بارے میں بتائیے کہ نازل کب ہوا، یہ کون سا سورہ ہے، اس کی کتنی آیتیں ہیں، پھر آگے انشاءاللہ اس کا ڈسکشن کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ آغاز کریں، تعارف کریں اس سورے کی متعلق کچھ باتیں کریں، اس سے پہلے ایک بات اور جانتے چلیں کہ یقیناً وہ پروردگار عالم جس نے اس دنیا کو جب خلق کیا، بہت سی مخلوقات ہے اس نے خلق کی، لیکن جس سے اس نے سب سے زیادہ محبت کی اور جسے اشرف و اعلیٰ قرار دیا وہ انسان ہے۔ اب وہ انسان کی جو اشرف المخلوقات کہلاتا ہے، خداوند عالم نے اس کی زندگی کو بہت سجایا، بہت سنوارا اور نعمتوں کی بارش کر دی ہے اس پر، یعنی ایک کے بعد دوسری نعمتیں، دوسری کے بعد تیسری، اور نہ جانے کتنی بے شمار نعمتیں، یعنی ہم شمار بھی نہیں کر سکتے اتنی نعمتیں اس پروردگار عالم نے انسانوں کو عطا کی ہیں۔ لیکن بعض اوقات یہی انسان کی جو اس خداوند عالم کا ناشکرہ بن جاتا ہے، پلٹ کر یہ کہہ دیا کرتا ہے کہ خدا نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں چند ایک چیز ہوتی ہیں کہ جو ہم نے شاید دوسروں کے پاس دیکھی، وہ ہمیں نہ ملی تو ہم نے شکایتیں کی، لیکن ایک مرتبہ ان نعمتوں کی طرف توجہ دے جو پروردگار عالم نے اس کی زندگی کو جس سے بھر دیا ہے، اور وہ نعمتیں جو شاید وہ نعمتیں ہی نہیں سمجھ رہا انسان، پروردگار عالم نے سورہ رحمان میں بڑے خوبصورت انداز میں ان نعمتوں کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے کہ جنہیں بعض اوقات ہم فراموش کر دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں یہ نعمتیں، یہ بھی چیزیں ضروری ہیں، یعنی وہ چیزیں اس قدر ضروری ہیں کہ انسان کا سانس لینا بھی محال ہو جائے اگر یہ چیزیں اسے نہ ملے، لیکن ان چیزوں کو وہ بہت معمولی سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، لیکن وہ چیزیں اگر نہ ہوں تو زندگی کیسی ہو جائے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سورہ رحمان قرآن مجید کا ایک خوبصورت سورہ، اتنا خوبصورت، اتنا حسین، اتنا بیوٹیفل سورہ ہے کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر ایک چیز کا ایک عروس، یعنی کہ ایک دلہن ہم سمجھ لیں عام لفظ میں کہ عام زبان میں ہوتی ہے، یعنی کسی چیز کی ایک خوبصورتی ہوا کرتی ہے، اور اگر ہم قرآن مجید کے خوبصورتی کو دیکھیں تو وہ سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان کو قرآن مجید کی دلہن بھی کہا گیا ہے، یعنی سوچیے کتنی خوبصورتی ہے۔ اللہ ایک نعمتیں بتا رہا ہے اور پھر کہتا ہے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، پھر کسی ایک نعمت کا ذکر کرتا ہے، پھر وہ یاد دلاتا ہے ہمیں تم میری کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی مزید ایک کے بعد دوسری نعمتیں۔ اگر بندہ بیٹھ کر کے اسے پوری توجہ کے ساتھ سمجھنے کی سورہ رحمان کو کوشش کرے تو وہ جو آج اپنی زندگی میں ڈپریشن کا شکار ہے، جو پریشانیوں میں مبتلا ہے، جو احساس کمتری کا شکار ہے، جو اس کے اندر ایک انفیریورٹی کمپلیکس ہے کہ وہ جس کے ماتحت ہر ایک چیز بس بری بری نظر آتی ہے، ہر ایک چیز کا جواب اسے بڑی آسانی کے ساتھ اس سورہ رحمان کی برکت سے مل جائے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ انسان اسے پڑھنے کی کوشش تو کرے کہ وہ رحمان کی جس کے نام سے شروعات ہے، پروردگار عالم رحمان کس قدر رحم کرنے والا ہے، اس کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ تو بڑا پیارا سورہ ہے، اور جیسا کہ آپ کا سوال کہ اگر ہم جانیں کہ یہ سورہ نازل کہاں ہوا تو یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا، اور اس کی 78 آیتیں ہیں، اور ہر آیت میں ہمارے لیے بہت پیارا پیارا، بہت حسین حسین پیغام نعمتوں کے اعتبار سے، چاہے وہ مادی ہوں، معنوی اعتبار سے ہوں، دنیاوی نعمتیں ہوں یا اخروی نعمتیں ہوں، تمام کا ذکر
اس میں کیا گیا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی تکرار کی گئی ہے، یعنی تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بار بار خدا یہ یاد کیوں کرا رہا ہے؟ کیونکہ انسانی فطرت ہے نا کہ ہم بھول جاتے ہیں، اور ایک نعمت ملی، کچھ دن اس کے مزے ہمیں حاصل ہوئے، اس کے بعد پھر ہم نے شکوہ کرنا شروع کیا۔ تو لہٰذا سورہ رحمان ضرور تلاوت کریں تاکہ اس عظیم فوائد کو، اس عظیم بہت سارے فوائد کو ہم حاصل کر سکیں۔ جی آپا، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ یہ بہت زیادہ جو لوگ ڈپریشن یا انفیریورٹی کمپلیکس کے شکار ہو جاتے ہیں، تو میرا اگلا سوال یہی ہے کہ دنیا میں یہ سورہ ہمیں کس طرح فائدہ پہنچاتا ہے؟ اس کے دنیاوی فوائد اور کون سے ہیں؟ بے شک یہ بہت ہی پیارا سوال ہے آپ کا، اور اس میں میں حدیث کا سہارا لینا چاہوں گی معصوم کی، لیکن اس سے پہلے یہ بات کہ دیکھیے جو نعمتیں اللہ ہمیں دیتا ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ نعمتیں اس کے پاس رہیں، دیر تک رہیں۔ مثلا صحت ہے، آج بہت اچھی ہے، کبھی بیمار تھے لیکن اللہ نے ہمیں شفا یابی دے دی، صحت اچھی ہو گئی، تندرستی اچھی ہے، تو اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ صحت ہماری برقرار رہے۔ خدا نے ہمیں نیک اولادیں دی ہیں تو ہم چاہتے ہیں یہ اولادیں ایسی نیک بنی رہیں، یہ صالح بنی رہیں۔ ہمیں اچھے عزیز و اقربا والدین دیے، ہم چاہتے ہیں ان کا ساتھ ہمارے ساتھ بہت دیر تک بنا رہے۔ بہت سی ایسی نعمتیں ہیں کہ جس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ دیر تک ہمارے پاس رہیں۔ تو جب ہم چاہتے ہیں کہ وہ نعمتیں ہمارے پاس دیر تک رہیں تو بڑا پیارا سا اللہ نے ایک راز بتایا ہے کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، کیونکہ شکر کرنے سے نعمتوں میں خدا اضافہ کرتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ نعمتیں برقرار رہیں تو آپ شکر اپنا بڑھا دیجئے، جتنا آپ کا شکر بڑھے گا اتنی زیادہ خداوند عالم ان نعمتوں میں فراوانی کر دے گا یقیناً۔ تو اب میں یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حدیث کے ذریعے دلیل پیش کر دوں کہ رسالت مآب فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ رحمان کو پڑھے تو خدا نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے سلسلے میں اس کی کمزوری پر رحم کرے گا۔ یعنی بعض اوقات ٹھیک ہے ہمارا یہ انٹینشن ہوتا ہے کہ ہم شکر ادا کریں، کبھی فراموش کر جاتے ہیں، کبھی ذہن سے نکل گیا، کبھی بھول گئے، تو اگر سورہ رحمان کی تلاوت انسان کر رہا ہے تو اگر وہ فراموش کر گیا تو خداوند عالم اس سلسلے میں اس کی اس کمزوری پر رحم کرے گا۔ نعمتوں کی شکر گزاری کا حق کہ جو اسے عطا کی گئی ہے خداوند عالم خود ادا کر دے گا۔ یعنی کہ اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے سورہ رحمان کے ذریعے کہ وہ سورہ رحمان پڑھ کر جہاں پر ان مصیبتوں، ان ڈپریشن سے باہر نکلتا ہے، دوسری جانب شکر گزار ہونے کے لائق بنتا ہے۔ اگر شکر گزاری فراموش کر گیا بعض اوقات خداوند عالم اس کی طرف سے، اگر اس نے تلاوت کی ہے سورہ رحمان کی تو خدا خود اس کی طرف سے کمپنسیٹ یقیناً، تو اتنا بڑا فائدہ اس کے ذریعے مل رہا ہے۔ اور دوسری ایک حدیث کا بھی میں حوالہ دینا چاہوں گی کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سورہ رحمان کی رات کو تلاوت کرے اور اسی شب اس کا انتقال ہو جائے تو وہ شہید قرار پائے گا، اور اگر دن کو تلاوت کرے اور اس دن انتقال ہو جائے تب بھی وہ شہید قرار پائے گا۔ شہید ایک بہت بڑا مرتبہ یقیناً مرتبہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ شہید کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ وہ خدا کے گھر سے رزق پاتے ہیں۔ خدا نے کہا ہے کہ یقیناً انہیں جانو کہ وہ زندہ ہیں، وہ ہم سے رزق پاتے ہیں، انہیں مردہ تصور نہ کرنا، اور ایک شہید کا بہت بلند مرتبہ ہے، خدا ان کی سفارشوں کو قبول کرتا ہے۔ تو اس مقام پر ہم پہنچ سکتے ہیں، اتنا بڑا فائدہ۔ اگر رات کو انسان تلاوت کر کے سو جائے اور صبح کو آنکھ نہیں کھلی اور موت آ جاتی ہے، اس کا انتقال ہو گیا، تو یہاں پر اس کے لیے فائدہ یہ ہے، تو ہم ایک عادت اپنی ڈالیں کہ سوتے وقت سورہ رحمان کی تلاوت کیا کریں، یا پھر ہم دن میں اپنی کسی عبادتوں کے ساتھ یا جب بھی ہمیں موقع مل جائے ایک مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت ہر روز ضرور کریں تاکہ انسان کو فائدہ ملے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کس وقت ہماری موت واقع ہو جائے۔ ہماری زندگی کتنی مختصر ہے یا طویل ہے یہ تو خداوند عالم جانتا ہے، ہمارے لیے کیا ہے فریضہ کہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں خدا سے قریب ہونے کے لیے۔ آپ جیسے کہ یہ تو رہی دنیاوی فائدے، اب آخرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے کہا جاتا ہے بہت مشکل مرحلے ہیں، موت ہے، قبر ہے، پھر قیامت کا جو محشر کا دن ہے، برزخ ہے، ان موقعوں پر یہ سورہ کس طرح کام آئے گا اگر ہم دنیا میں اس کی تلاوت کرتے ہیں تو؟ جی بے شک، سب سے اہم بات تو کہ یہ قرآن مجید کا حصہ ہے، اور قرآن مجید وہ باعظمت کتاب ہے کہ
جس پر فقط انسان نگاہ ڈالے تو اسے عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جب اسے سمجھ کر پڑھتا ہے تو اس کا ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور ان سوروں کی شکل میں مزید خداوند عالم اپنے بندوں کو اور زیادہ اس کے ثواب میں اضافہ فرماتا ہے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو۔ قرآنی سورے یقیناً فائدہ پہنچاتے ہیں، یہ ذکر الہی ہے، اور آخرت میں بھی یہ ذکر اسے فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہاں پر امام صادق علیہ السلام سے مروی ایک روایت آپ روایت کرتے ہیں کہ سورہ رحمان کی تلاوت اور اس کے ساتھ قیام کو ہرگز نہ چھوڑنا، یعنی خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہمیں اس بات کی تاکید کی ہے کہ سورہ رحمان کی تلاوت کو ہرگز نہ چھوڑنا، کیونکہ یہ سورہ منافقین کے دل میں ہرگز استقرار نہیں پاتا۔ اور مزید اور اضافہ کیا ہے آپ نے کہ خدا اس سورے کو قیامت کے دن ایک انسان کی شکل عطا فرمائے گا۔ اب اس کی وضاحت کر دوں کہ امام نے اس بات کو بڑے پیارے انداز میں پیش کیا ہے۔ سورہ رحمان ہم نے دنیا میں تلاوت کی، دنیاوی فائدے مل رہے ہیں، کچھ کا میں نے ذکر ابھی آپ کے سامنے کیا۔ اب وہ منزل کہ جہاں ہمیں بہت انتظار بھی ہے اور بہت ہم بے قرار بھی، اور یقیناً بہت زیادہ ضرورت بھی ہے اس دنیا میں، کیونکہ انسان محتاج ہے وہاں پر۔ تو اب جب اس دنیا میں پہنچتا ہے تو اس کے لیے وہ انتظار میں ہے کہ کچھ ایسا ہو کہ جو اس دنیا کی چیز یہاں پر اسے فائدہ پہنچائے۔ سورہ رحمان جس نے دنیا میں تلاوت کی ہے، آخرت میں بھی اسے کس طرح سے فائدہ کہ قیامت میں خداوند عالم سورہ رحمان کو انسانی شکل میں بھیجے گا، اتنا خوبصورت بنا کر، حسین بنا کر بھیجے گا کہ اس کے وجود سے خوشبو آ رہی ہوگی، اور ایسی خوشبو ہوگی کہ انسان حیران ہوگا کہ یہ خوشبو اس سے پہلے اس نے کبھی محسوس نہیں کی ہے۔ تو اب جب خداوند عالم نے سورہ رحمان کو انسانی شکل میں بھیجا، یہ سورہ آئے گا، خداوند عالم سے قریب ہوگا، پروردگار عالم اس سورے سے ایک سوال کرے گا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے اعتبار سے جو مضامین تم میں پائے جاتے تھے ان کو کن لوگوں نے حاصل کیا، کن لوگوں نے ان باتوں پر غور کیا، کون کون ایسا ہے کہ جس نے تمہاری تلاوت کی ہے۔ تو اب یہ سورہ گویا ہوگا اور یہ بتانا شروع کرے گا، یہ خود پہچانتا ہے کہ یہ دیکھتا ہے، یہ جانتا ہے یہ سورہ کہ کس نے اس کے اعتبار سے زندگی کو گزارا اور تلاوت کی ہے۔ اب یہ سورہ آگے بڑھے گا اور اس مجمع میں سے بتانا شروع کرے گا، یہ اشخاص، یہ شخص ہے، یہ فلاں شخص ہے، یہ فلاں مرد ہے، یہ فلاں عورت ہے، اس نے تلاوت کی ہے میری اور اس نے میرے اعتبار سے زندگی کو گزارا ہے۔ اب پروردگار عالم جب یہ بات سنے گا، خداوند عالم اس انسان کو جس کی طرف اب سورہ رحمان نے اشارہ کیا ہے، ان انسانوں کے چہرے چمکنے لگیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ خواہر اگر ہم اور آپ کہیں پر بڑی ضرورت ہو ہمیں کہ کوئی ہماری سفارش کر دے اور کوئی ہماری کچھ تعریف کر دے اس اعتبار سے کہ ہاں ہم انہیں جانتے ہیں یا یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے یا انسان یہ بہت اچھا ہے، تو یقیناً ایک خوشی، ایک مسرت محسوس ہوتی ہے۔ اس وقت وہ انسان بھی خوش ہوگا، چہرے چمکنے لگیں گے۔ اب اللہ تحفہ ان لوگوں کو کیا عطا کرے گا جس نے سورہ رحمان کی تلاوت کی؟ قیامت میں جبکہ ہو کا عالم ہے، پروردگار عالم ان انسانوں کو تو بخشے گا ہی، یقیناً انہیں ایک حق دے گا، ایک پاور دے گا، اور وہ یہ کہ جن لوگوں کو تم بخشش کرانا چاہتے ہو ان کی سفارش کرو۔ اچھا، تو اب یہ افراد جنہوں نے سورہ رحمان کی تلاوت کی ہوگی، یہ افراد اب چننا شروع کریں گے، اور جن لوگوں کی یہ سفارش کریں گے خداوند عالم ان لوگوں کو پھر حق یہ دے گا کہ تم جنت میں جاؤ اور جہاں پر سکونت اختیار کرنا چاہتے ہو جنت میں وہاں سکونت اختیار کر لو۔ یہ تمام تر چیزیں کہاں سے چلی؟ سورہ رحمان کی تلاوت کے ذریعے۔ بہت زیادہ طویل سورہ بھی نہیں اور اتنا حسین سورہ ہے کہ ہم اگر تلاوت کرنا خواہش شروع کرتے ہیں تو دل چاہتا ہے کتنی مرتبہ اس سورے کو پڑھا جائے۔ ایک انسان اپنے وجود میں تبدیلی پیدا کرنا شروع کرتا ہے خود بخود۔ اور ایک بار مطلب روانگی آ جاتی ہے تو پھر وہ جلدی سے ہو بھی جاتا ہے، 5 سے 7 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے، جبکہ ایک آیت کے ساتھ لیکن پڑھے انسان۔ یہ نہ ہو کہ دیکھیے بعض اوقات یہ بھی ہے ایک چیزیں کہ جو میں کہنا چاہوں گی کہ ماہ رمضان المبارک میں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، تو دیکھیں تلاوت قرآن مجید کی طرف آپ کو دعوت دی گئی ہے۔ ہر انسان کے لیے خدا کی طرف سے یہ حکم ہے کہ وہ تلاوت قرآن مجید کرے اور اس کی تعلیمات کو، اس کے پیغامات کو حاصل کرے۔ کہیں یہ نہ ہو جائے کہ ماہ مبارک رمضان میں ہمارا انٹینشن ان چیزوں سے ہٹ کے بس یہ ہو کہ ایک قرآن ہمیں ختم کرنا ہے، 2 قرآن ختم کرنا ہے، اور کمپٹیشن ہم دوسروں سے پوچھتے ہیں آپ نے آج کتنے پارے پڑھے،
آج آپ نے کتنا پڑھا, اچھا انہوں نے اتنا پڑھ لیا تو اب ہم اتنا زیادہ, ٹھیک ہے, ایک حوصلہ کہ جس سے ہماری ایک رہنمائی ہو جائے, ہم علم حاصل کر لیں, ہماری ان چیزوں میں اضافہ ہو کہ قرآن کی پیغامات ہم تک پہنچ رہے, وہ ایک الگ سی چیز. لیکن فقط یہ کہ بغیر سمجھے بڑی تیزی کے ساتھ نہ ہمیں قواعد کا پتہ ہے, نہ ہی ہمیں تجوید کا پتہ ہے, نہ ہی ہمیں ان چیزوں کی معلومات ہے کہ کس طرح سے یہ لفظ کی ادائیگی کرنی ہے. اگر غلط طریقے سے ہم نے ادائیگی کی ہے تو معنی بدل سکتے ہیں. بغیر اس کے سوچے سمجھے اگر تیزی کے ساتھ ہم نے بھگانا شروع کیا تو ثواب میں یقیناً کیسے ہمیں وہ فائدہ مل سکتا ہے جب انسان سمجھ کر ٹھہر کر. خود قرآن مجید میں اس بات کا حکم ہے کہ قرآن مجید کو آرام کے ساتھ ٹھہر کر پڑھا جائے. تو ماہ مبارک رمضان میں اس چیز کا خیال رکھیں, خاص طور پر سورہ رحمان کی تلاوت کے ساتھ ساتھ بھی. یقیناً اپا ہم نے سنا ہے کہ اس سورے میں اہل بیت علیہ السلام کی شان بھی بیان کی گئی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن آیتوں میں ان کے بارے میں شان بیان کی اس سورے کے ذریعے؟ آیت نمبر 1 سے لے کر کے 4 تک میں ذکر ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ 4 آیتیں اگر ہم ان پر ہی غور کریں تو ان کی جب ہم تفسیر پڑھنا شروع کرتے ہیں تو تفسیر میں ہم ان چیزوں کو جانتے ہیں کہ دراصل ان آیتوں میں 1 سے 4 تک جو 4 مخصوص چیزوں کا ذکر ہے ان کا اشارہ کس جانب ہے. اس حوالے سے اس کی تفسیر جب ہم پڑھتے ہیں تو امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ الرحمن علم القرآن سے مراد یہ ہے کہ خدا نے پیغمبر کو قرآن مجید کی تعلیم دی, اور خلق الانسان سے مراد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تخلیق ہے. ان کی خلقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اور علمہ البیان سے مراد ان تمام کاموں کا بیان ہے کہ جن کے لوگ محتاج ہیں. یعنی اس انداز سے 1 سے لے کر 4 آیتوں میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا بھی ذکر ہے اور ان کاموں کا بھی ذکر ہے جن کے لوگ محتاج ہیں. تو اس طرف اس کا اشارہ کیا گیا ہے. دوسری دلیل ہم دیکھیں تو سورہ رحمان کی آیت نمبر 19 سے لے کر کے 22 میں جس میں مرج البحرین یلتقیان کا ذکر ہے, اس کے حوالے سے جب ہم تفسیر کو جانتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے مرج البحرین یلتقیان کی تفسیر میں فرمایا کہ علی و فاطمہ 2 عمیق سمندر ہیں کہ جن میں سے کوئی ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتا, اور ان دریاؤں سے لولو اور مرجان یعنی کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام برآمد ہوئے ہیں. یعنی کہ اس انداز سے یہ آیت جو کہ بہت مشہور ہے اور اس کی تفسیر کے اعتبار سے اہل بیت کی طرف بالکل واضح طور پر دلیل دی گئی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیتیں بھی سورہ رحمان کی وہ ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں اور ان کی طرف اشارہ کرتی ہیں. جی بے شک. آپا اس کے بعد ہم پوچھنا چاہیں گے کہ جیسے سورہ رحمان کے کیا فضائل ہیں یا تفسیر کیا ہے جو ہم کو اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے ملتی ہے, اور کیا ہم تیز صرف عربی پڑھ لیں تو یہ سورہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا؟ ہم پورا عربی میں پڑھ لیں اگر روز, یا ہمیں اس کے ٹرانسلیشن کی طرف بھی نگاہ ڈالنا چاہیے؟ جی درست سوال آپ کا, اور ضروری بھی, کیونکہ عربی جو ہے عربک ہماری زبان نہیں ہے. جی تو جب ہم بغیر سوچے سمجھے جیسے ہم پڑھتے ہیں کسی زبان کو, پہلے میں عام زبان کی بات کروں تو ہم کسی عام زبان میں جس کو ہمیں صرف پڑھنا آ گیا, سمجھنا ابھی نہیں آیا, تو ہم پڑھ تو سکتے ہیں لیکن اگر سمجھ نہیں پائے تو اس کے معنی مطالب کو ہم نہیں پا سکیں گے. اور اس کا ہمیں فائدہ بھی کچھ پہنچنے والا نہیں. لیکن قرآن مجید وہ باعظمت کتاب ہے کہ جس کے بارے میں ابھی میں نے ذکر کیا کچھ دیر پہلے کہ فقط نگاہ اگر پڑ گئی قرآن مجید پر تو وہ عبادت میں شمار ہے. تلاوت کو بغیر سمجھے بھی اگر کیا گیا تب بھی انسان کے لیے فائدہ ہے, کیونکہ وہ قرآن مجید دنیا کی تمام کتابوں سے سب سے زیادہ بافضیلت, افضل ہے, اعلیٰ ہے, معجز نما ہے. خداوند عالم نے اسے باقی رکھا ہے, تو لہٰذا اس کی بات ایک الگ سی ہے. لہٰذا لیکن اگر ہم غور کریں کہ جہاں پر یہ کتاب, اگر اسی چیز سے ہم سمجھیں کہ وہ کتاب جس کو فقط دیکھ لینا ثواب, وہ کتاب جس کو بغیر سمجھے پڑھنا اتنا ثواب, تو اگر اسے سمجھ کر پڑھا جائے تو ہماری زندگی میں کتنی تبدیلی آ سکتی ہے. اور جیسا کہ ہماری زبان نہیں ہے عربک, تو یقیناً ہمارے لیے تو یہ ضروری ہے کہ ہم جاننے کی کوشش کریں کہ جو آیتیں ہم تلاوت کر رہے ہیں ان کے معنی کیا ہیں, ان کے مفاہیم کیا ہیں, اور یہ تب سمجھ ہم پائیں گے کہ جب ہم اس کے ترجمے کو
اور خاص طور پر اس کی تفسیر کو ہم پڑھتے ہیں. جب کسی آیت کی تفسیر کو ہم پڑھتے ہیں تب جانتے ہیں کہ یہ آیت ہم سے کہنا کیا چاہ رہی ہے, کیونکہ ہم اتنے ماہر نہیں ہیں کہ فقط ترجمہ پڑھ کر کے ہمیں بات سمجھ میں آ جائے کہ دراصل اس آیت سے مصداق کون ہے, اس آیت سے مراد کون ہے. مثلا ابھی گزشتہ سوال میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کی طرف ہم نے بات کی کہ کن آیتوں میں ذکر ہے. جب ہم نے تفسیر کو جانا تب ہمیں پتہ چلا کہ ان آیتوں میں اہل بیت کا ذکر مل رہا ہے. لہٰذا جب ہم تفسیر کو جانتے ہیں تب ہم سمجھ پاتے ہیں کہ کس انداز سے ان چیزوں کو جسے اللہ نے ہمارے لیے ایک پیغام کے طور پر بھیجا ہے, ہماری تعلیمات کے لیے بھیجا ہے, وہ کیا ہیں اور کس طرح سے ہمیں سمجھنا ہے, کس طرح سے اپنی دنیا سے آخرت کو ہمیں جوڑنا ہے اور کس طرح سے اپنی زندگی کو ویسا بنانا ہے جیسا خدا چاہتا ہے. خدا نے قرآن مجید کو کیوں بھیجا؟ یہی وجہ تو تھی کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آئی, یہ ہماری ہدایت کے لیے ہے. فقط صرف عربی پڑھ دینے کا نام ہی کافی نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا. قرآن مجید کو سمجھ کر ایک مثال یہ بھی ہم دیکھیں کہ آج بہت سے ایسے افراد ہیں جو کہ مسلمان بھی نہیں ہیں, لیکن اگر قرآن مجید کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس کے معنی مطالب کو جب جانتے ہیں تو وہ بھی حیران ہو کر کہتے ہیں کہ اتنی باتوں کی نالج جو ہے قرآن مجید میں موجود ہے, اس میں کیا کچھ نہیں ہے. سائنس کے اعتبار سے باتیں کریں ہم, تاریخ کے اعتبار سے باتیں کریں ہم, منطق کے اعتبار سے باتیں کریں, ہر ایک چیز کا علم قرآن مجید میں موجود ہے. تو ان لوگوں نے جو کہ ایک مسلمان نہیں ہیں اس کے باوجود بھی معنی مطالب کو پڑھ کر کے ان چیزوں پر فیصلہ کر رہا ہے کہ قرآن مجید میں واقعاً وہ علم موجود ہے. تو جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں, معنی پڑھتے ہیں, تب ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. سورہ رحمان بھی ایک عمیق سورہ ہے جس میں بہترین پیغامات ہمارے لیے مضمر ہیں, انہیں جاننا چاہیے. اور یقیناً جب تفسیر پڑھتے ہیں تب یہ باتیں واضح ہوتی ہیں. تفسیر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس تفسیر کے حوالے سے بہت سی ایسی کتابیں ہیں جو ہماری رہنمائی کرتی ہیں. مثلا میزان ہے, تفسیر القمی ہے, اور مجمع البیان ہے, تفسیر نمونہ ہے, تفسیر الصافی ہے. ایسی بہت سی کتابیں ہیں جو قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر کر رہی ہیں اور ہمارے لیے ان کے معنی کو, مطالب کو پیش کر رہی ہیں واضح طور پر ائمہ کی احادیث کے ذریعے سے. اس طرح سے تو آپ کس طرح سے ہمیں سورہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, خاص کر اس کے جو معنی ہے یا ترجمہ جو ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ کس طرح بنائیں, کیونکہ آج تو لوگوں کے پاس فرصت ہی نہیں ہوتی ہے, زیادہ بزی ہوتے ہیں. تو کیا ہم اپنا روٹین رکھیں یا کس طرح سے اس کی تلاوت کی جائے؟ جی, اور اس میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ سورہ دراصل اس میں کیا کیا ایسی باتیں ہیں کہ جن کا ذکر کیا گیا. اگر ہم دیکھیں تو اوورآل اس میں نعمتوں کا ذکر ہے دنیاوی اور آخرت کی, اور ان پر خداوند عالم ہمیں شکر کی تلقین کر رہا ہے. بار بار خدا تکرار کر رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی, کہ ہمیں یاد ہو جائے کہ ہم کن کن نعمتوں کو جھٹلاتے رہیں گے. خدا کی تو بے شمار نعمتیں ہیں. تو سب سے پہلے یہ جانیں کہ یہ سورہ, ان کے مضامین کیا ہیں, کیا کیا چیزیں ہیں. پہلا حصہ جو اس سورے کا ہے, آغاز جب ہوتا ہے سورے کا تو اس میں خدا کی عظیم نعمتوں, تعلیم و تربیت, حساب و میزان, انسان کی وسائل اور ذرائع, اس کے جسمانی اور روحانی غذاؤں کی گفتگو کی جا رہی ہے. دوسرے حصے میں جن اور انس کی خلقت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. تیسرا حصہ اگر ہم دیکھیں اس سورے کا تو اس میں زمین و آسمان میں جو خدا کی نشانیاں ہیں اور آیات ہیں یعنی نشانیاں ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے. چوتھے حصے میں دنیاوی نعمتوں سے آگے بڑھ کر کے آخرت کی نعمتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے. پانچویں حصے میں سزاؤں کا ذکر ہے, ڈرایا بھی گیا ہے گنہگاروں کو. لیکن چونکہ یہ سورہ رحمان اس کا نام ہی ہے تو یقیناً رحمت ایک اہم مقصد ہے اس سورے کا. تو پروردگار عالم نے آخر میں پھر بڑی محبت کے ساتھ اپنی رحمتوں کی طرف انسان کو توجہ دلائی ہے. تو اب جہاں پر اتنا کرم اس سورے کے ذریعے ہو رہا ہے تو ہمارا فریضہ ہے کہ اس سورے سے اپنی زندگی کو آخرت کی زندگی سے جوڑ لیں اور ویسا بنائیں کہ جو خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے, جو خدا کا مقصد تھا. اگر ہم اس میں دیکھیں تو علماء کا ایک بڑا پیارا جملہ یاد آ رہا ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی جنت کا نقشہ ذہن میں بٹھانا ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا جائے, کیونکہ سورہ رحمان کی جب انسان تلاوت کرتا ہے تو ایک جنت کا ایک نقشہ اس کے سامنے کھنچ جاتا ہے, اس انداز سے بن جاتا ہے. اور اب ہم یہ سمجھیں کہ یہ سورہ ہمیں پیغام کیا دے رہا ہے, ہمیں کیا کچھ اس سے حاصل کرنا ہے. تو کچھ پوائنٹس کے ذریعے واضح کر دوں آسان لفظوں میں. سب سے اہم چیز کی نا امیدی کو توڑ رہا ہے یہ سورہ. رحمان
یعنی کہ وہ پروردگار عالم جس کی بے شمار رحمتیں ہیں، جو بہت رحم کرنے والا ہے، اس کے نام سے ہی آغاز کیا جا رہا ہے، تو انسان کی ایک امید وابستہ ہوگی کہ اگر اب بھی وہ گنہگار رہا اور توبہ کر لیتا ہے تو ایک امید رکھے کہ خدا اسے بخشنے والا ہے، وہ تو بڑا رحمان ہے، وہ بہت کرم کرنے والا ہے، تو اسے نا امیدی سے نکال کر امید کی جانب بڑھاتا ہے یہ سورہ۔ دوسرا پیغام اس سورے کا ہے وہ ہے کہ یہ شکر گزاری کا پیغام، کہ انسان کو زیادہ سے زیادہ شکر گزار رہنا چاہیے تاکہ وہ اپنی نعمتوں میں اضافہ کر سکے جو کچھ بھی خدا نے اسے عطا کیا ہے۔ اور نعمتیں فقط یہ نہیں کہ دنیاوی اعتبار سے، بلکہ اگر اس کی اچھائیوں کی بنا پر اللہ نے اس کے لیے معین کر دیا کہ آخرت میں بھی اسے یہ مقام ملنے والا ہے، وہ بھی برقرار رہے، وہ اس شکر گزاری کے ذریعے ان چیزوں کو بھی برقرار رکھ سکتا ہے۔ تیسری اہم چیز کی عدل و انصاف کا پیغام بھی اس سورے میں دیا گیا ہے۔ عدل و انصاف کی یقیناً خداوند عالم کی ایک بہترین صفت، خدا عادل ہے اور وہ اپنے بندوں کو بھی عدل کرنے والا دیکھنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے وہ انصاف کرے۔ آج ہماری روش اس دنیا میں یہ ہوتی ہے کہ ذرا ذرا سی چیزوں پر انسان جو ہے عدل سے ہٹ جاتا ہے، انصاف سے ہٹ جاتا ہے، کہیں معاملہ پراپرٹی کا ہے، کہیں معاملہ مال و دولت کا ہے، کہیں کسی اعتبار سے ہے، انسان انصاف سے پیچھے ہٹتا ہے، اور جہاں اس نے عدل سے قدم کو پیچھے ہٹایا وہیں پر وہ نقصان میں اور خسارے میں چلا جاتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ عدل کی امید کرتا ہے اور اس کے ساتھ عدل نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہ سورہ ہمیں عدل و انصاف کی طرف تلقین کرتا ہے۔ اور ایک اہم پیغام کہ اللہ ہی وہ ہے شے کہ جس کو فنا نہیں ہے، بقیہ تمام چیزیں جو ہے فنا ہو جانے والی ہیں، اس لحاظ سے اس بات کا خیال کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھائے کہ یہ زندگی بھی باقی رہنے والی نہیں ہے، یہ زندگی بھی یقیناً فنا ہونے والی ہے۔ تو جو چیزیں فنا ہونے والی ہیں ان کے لیے اتنے انتظامات کیوں، ان کے لیے اتنی زیادہ کوششیں کیوں؟ یقیناً کوشش وہاں کے لیے ہو جو آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی۔ پھر احسان کے اعتبار سے بھی ہمیں پیغام مل رہا ہے کہ خدا نے اس پیارے سے سورے میں ایک ہمارے لیے پیغام دیا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ کوئی ہمارے ساتھ نیکی کرتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ اس کی جزا نیکی کے طور پر ہی اس دنیا میں خداوند عالم بہترین جزا دینے والا ہے، لیکن ہمارا فریضہ یہ ہے کہ نیکی کا بدلہ نیکی سے دیا جائے، کوئی احسان کرے تو اس سے زیادہ بہتر طریقے سے اس پر احسان کیا جائے۔ اس سورے میں ایک اور پیاری بات کا ذکر ہے کہ خدا کی ہر روز ایک نئی شان ہے، اس بات کا بھی ذکر ہے سورہ رحمان میں، یہ بھی ایک امید دلاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج ہمارے جو حالات ہیں، آج جن چیزوں سے ہم ڈیل کر رہے ہیں، جو مصیبتیں یا جو پریشانیاں یا تکلیفیں آج ہم سامنا کر رہے ہیں، ایک شاید یہ خیال ذہن میں آ جائے کہ اب تو کوئی اس کا سویرا نہیں، اس تاریکی کا اب کوئی سویرا نہیں، اس مشکل سے ہم کیسے نکل پائیں گے، اس پریشانی سے ہم کیسے نکل پائیں گے۔ لیکن ہم غور کریں، کبھی اچانک کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمارے وہ حالات از سر نو ایسے تبدیل ہوتے ہیں کہ ہم خود حیران ہوتے ہیں کہ خدایا یہ معاملہ کیسے ہوا۔ حالات تو بالکل ایسے تھے کہ کہیں پر کوئی راستہ نہیں تھا، کہیں کوئی راہ نہیں نظر آتی تھی کہ ہمارے حالات بہتر ہو سکیں گے۔ تو یہ خدا کی اس شان کی طرف اشارہ ہے کہ خدا کی ہر روز ایک نئی شان ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے وہ پروردگار عالم ہماری زندگی کو کس طرح سے بدلنے والا ہے۔ اور آخر میں پیغام اس سورے کا کہ جہاں پر گناہوں سے، آگ اور عذاب سے بھی ڈرایا گیا ہے، کہ جہاں نعمتوں پر شکرانہ ہمیں ادا کرنا ہے، تمام تر چیزیں ہیں، وہیں خدا نے ایک مرتبہ پھر یاد دلایا ہمیں کہ گناہ سے انسان بچ جائے۔ اگر گناہ گار ہے تو وہ آگ کے لیے، عذاب کے لیے تیار رہے، لیکن پھر آخر میں خدا پھر سے اپنی رحمانیت کی طرف لے آتا ہے اور پھر کرم کرتا ہے اور پھر سے اپنے بندوں سے اس انداز سے بات کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے کہ پھر سے ایک امید جگ رہی ہے کہ توبہ کے ذریعے خدا پھر سے کرم کر دے گا انشاءاللہ۔ آپا اس سورے کا کوئی بیک گراؤنڈ، کوئی واقعہ اس طرح سے ملتا ہے جس سے ہم مدد لے سکیں کہ آئمہ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں اس سورے کے بارے میں؟ جیسے کہ یہ جملہ کہ ہر روز خدا کی ایک نئی شان ہے، اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو ہمیں مطلب معصومین نے بھی رہنمائی کی، ان کی زندگی میں ایسے معاملات آتے رہے ہیں کہ جہاں پر یہ جملے کی ادائیگی کی ہے۔ مثلاً مولا حسین علیہ السلام کا وہ سفر کہ جب آپ نے مدینہ چھوڑا اور آپ کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں اور راہ میں ابھی تھے کہ صفاح نام کے مقام پر آپ کی فرزدق سے ملاقات ہوتی ہے، مشہور واقعہ ہے، اور امام نے اس سے پوچھا تھا، سوال کیا تھا کہ عراق کے حالات کیا ہیں، وہاں کے لوگوں کے معاملات کیا ہیں۔ اس وقت فرزدق نے یہ جملہ امام کے سامنے پیش کیا تھا کہ مولا عراق کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے دل تو آپ کی جانب ہیں،
لیکن ان کے تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ اس وقت مولا حسین علیہ السلام نے جہاں پر کچھ اور کلمات کہے، وہیں پر ایک کلمہ یہ بھی تھا، ایک جملہ یہ بھی تھا کہ خدا کی ہر روز ایک نئی شان ہے، وہ بہتر ہے، جانتا ہے کہ وہ کیا ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ جملہ کہ خدا کی ہر روز ایک نئی شان ہے، مولا حسین تو علم غیب رکھتے ہیں نا، یقیناً آپ جانتے ہیں کہ اس سفر کا انجام کیا ہونے والا ہے، کربلا میں جا کر کے وہاں پر کیا آخر ہونے والا ہے، وہاں پر کس طرح سے شہادتوں کا بازار گرم ہوگا اور کس طرح سے تاراجی ہوگی اہل بیت کی، آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود مطمئن انداز میں آپ کا یہ جملہ کہ خدا کی ہر روز ایک نئی شان ہے، جیسا کہ سورہ رحمان میں ذکر کیا گیا کہ خدا کی ہر روز ایک نئی شان ہے، جو ہمیں امید دلاتی ہے۔ مولا حسین کا یہ جملہ کہ خدا کی ہر روز ایک نئی شان ہے، جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پاتے ہیں کہ بے شک اس کربلا کے میدان میں جو تاراجی تھی، جو کچھ زمانے نے دیکھا وہ وقتی تھا، لیکن اس کے بعد جو فتح، جو کامرانی، جو کامیابی مولا حسین علیہ السلام کو خداوند عالم نے عطا کی ہے، وہ آج تک ہم دیکھ رہے ہیں اور رہتی دنیا تک کے باقی رہے گی۔ تو اب جس نے اس اعتبار سے اپنی زندگی پر عمل کیا، کوئی بھی حالات ہوں، لیکن اس کا ایمان اس بات پر ہے کہ خدا کی ہر روز ایک نئی شان ہے، سورہ رحمان کا یہ اہم پیغام اگر اسے یاد ہے تو یقیناً اس کی زندگی میں بھی تبدیلی انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ انشاءاللہ، بہت بہت خوب، جزاک اللہ آپا۔ تو ناظرین، جس طرح سے دیکھا، ہم لوگ آج تک سورہ رحمان پڑھتے تو ہیں، ہمارے گھر میں ساری خواتین الحمدللہ اس کی تلاوت کرتی ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے اس پہ توجہ دی تھی کہ یہ سورہ کس کس طرح ہمیں ہیلپ کرتا ہے، کتنی نعمتوں کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے؟ تو آج ہم نے اس سورہ کی آپا کی مدد سے جانا کہ یہ سورہ کس طرح ہمارا غم دور کرتا ہے، ہمیں ڈپریشن سے نکالتا ہے، اگر کہیں کوئی کمپلیکس ہے وہ بھی ہمارے اندر سے دور کر دیتے ہیں، اور آخرت میں تو پھر جس طرح سے آپا نے بتایا کہ ہمارا وکیل بن کے ہمارا ساتھ دے گا۔ ابھی یہاں پر آپ کو اسی پیغام کے ساتھ میں چھوڑتی ہوں، کسی اور سورہ کی بھی معرفت حاصل کریں گے انشاءاللہ ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں، آپ ضرور دیکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔